الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں فجر کی نماز میں ہم تمام شامل ہیں، اور رمضان آتا اس لیے ہے کہ عادت ہماری بنائے کہ سال بھر یہ عادت چلتی رہے، عمر بھر چلتی رہے۔ تو اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے رمضان، جو عمر بھر آپ کے لیے اچھی عادتوں کا عادی بناتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ ایسی عادت کے ساتھ آئیں، اس نیت کے ساتھ آئیں جو میری عادت یہ بنی ہے وہ زندگی بھر میرے ساتھ رہی۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ رمضان میں ابا کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے لالم ختم ہوتی ہے، ہم غائب ہو گئے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جسے اور اس کا رسول پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کوئی کام شروع کرتے تو اسے مداوت کرتے۔ اسی کے ساتھ ہمارے جو دروس ہیں ران سے پہلے سارے احکام کے تعلق تھے، وطر سارے کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ رمضان کے موقع پر پورا مہینہ کچھ الگ الگ موضوعات پر ہمارے ساتھ باتیں ہوتی ہیں۔ تو کچھ باتیں آج کے اس درس میں زیادہ لمبا وقت آپ کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ فجر کے بعد بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے کام کاج پر، کالجوں میں، اسکول میں بچوں کو لے جانا ہوتا ہے، اور روزے کی بھی حالت میں ہوتے ہیں، کچھ دیر آرام کرنے کو من کرتا ہے۔ تو کچھ مختصر سی باتیں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان تین حالتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آپ اور ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، تین حالتیں ہماری ہیں۔ آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے لیے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں کس حالت میں جی رہا ہوں۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ عافیت میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیا کریں گے اس حالت میں؟ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ اللہ کا شکر کریں۔ آپ اللہ شکر کریں کہ اچھا کھا پی رہے ہیں، جسے عافیت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، آپ اللہ کا شکر کریں۔ ایک دوسری حالت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان وشدہ، انسان پانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، قرضوں میں ہے۔ کیا کرے گا؟ صرف صبر کرے گا، صبر کرے گا، اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، حلال ذرائع استعمال کرے گا تاکہ ان پریشانیوں سے نکل سکے۔ یہ دوسری کنڈیشن اس کی ہوتی ہے۔ تیسری ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، عافیت میں ہے، نعمتوں میں ہے، لیکن گناہ میں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے آدمی کو اللہ سب کچھ دے رہا ہو، وہ گناہوں میں ملوث ہو، گناہوں کے سمندر میں ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں بھی ان کو باز نہیں آئے، گناہوں میں۔ ایسا آدمی کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بار بار استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، عافیت دی ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، آپ مزے میں ہیں، تو آپ کو مجھے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پر ہم اور آپ شکر کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرما دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور بڑا کر دے گا۔ یہ رمضان نعمت ہے، اس نعمت کا شکر کریں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے قبروں میں سلا، آپ کو جانماز پر لایا۔ آپ اپنی ساری فیملی میں دیکھ لیں، کئی لوگ گزشتہ رمضان سے اس رمضان میں غائب ہیں۔ اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے رشتے دار جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے موجود، آنکھ بند کر کے کچھ پہلے میں تو آپ کی آنکھیں، آپ کا ذہن یاد کرے گا کیسے کیسے لوگ تھے، کیسے کیسے علم کے پہاڑ تھے جس کو زمین کھا گئی، اللہ کا حکم آ گیا۔ تو یہ رمضان نعمت ہے، اس کا شکر آپ کیسے کریں گے؟ کہا کہ کسی بھی نعمت کا شکر تین طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ دل سے مانیں کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے،
دل سے آپ تسلیم کریں. دوسرا ایک کہ آپ زبان سے کوئی پوچھے بھائی کیسے ہیں، ماشاءاللہ مزے ہوں. کچھ لوگ ہیں کھاتے پیتے روتے ہیں، اچھا کھائیں گے پیئیں گے روئیں گے، ٹینشن، بزنس برابر نہیں، ہمیشہ روتے ہی رہیں گے. یہ رونے کی اللہ یہ نہیں چاہتا ہے. تحدیث نعمت، اللہ نے آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں تو کہو الحمدللہ. سب پریشان ہے میں خوش ہوں. کوئی آپ سے کچھ نہیں مانگے گا. اگر آپ کہیں کہ میں مزے میں ہوں تو آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ چھینے گا؟ نہیں چھینے گا. وہ اللہ سے اللہ اسے اور مزے میں رکھے. تو کہا کہ دوسری چیز ہوئی. تیسری چیز، جس نے نعمت دی ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. جس نے نعمت آپ کو دی ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. یہ رمضان اللہ کی نعمت ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں جی لگائیں، کوشش کریں، محنت کریں. تلاوت قرآن میں، روزے کی حفاظت میں، قیام اللیل اور تراویح میں، صدقات اور خیرات میں، زکوٰۃ نکالنے میں. فَصُمَالِ الْمُسْلِمِ عُمْرُ. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جو انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جو پرنسپل، جو اصل مال ہوتا ہے، کیپٹل ہوتا ہے، وہ اس کی عمر ہے، لائف ہے. آپ لائف کیسے خرچ کرتے ہیں، کیسے اس کی قدر جانتے ہیں، یہی دیکھا جائے گا. بہرکیف یہ چند باتیں تھیں جو مجھے آج درس میں آپ سے کرنی تھی. میں سارے لوگوں سے کہوں گا اس عادت میں تسلسل باقی رکھیں، کنٹینیوسلی یہ عادت ہماری عمر بھر باقی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.